ساتھ میں بیٹھا اٹھا ہو، جو نبی کے ساتھ میں کھانا پینا کھایا ہو، جو نبی کے ساتھ میں مسجد میں، مدرسے میں، جنگ میں، جہاد میں ہر جگہ موجود ہو، اسے صحابی کہتے ہیں۔ جو نبی پر اپنا سب کچھ قربان کرے اسے صحابی کہتے ہیں۔ لیکن وہی صحابی ابھی سر پر لیتے ہوئے ہیں، آخری وقت ہے، زبان سے کلمہ نہیں نکل رہا، اللہ اکبر، زبان سے کلمہ نہیں پڑھا جا رہا ہے۔ سارے صحابہ بار بار پڑھا رہے ہیں، اے میرے ساتھی کلمہ پڑھ لو، تمہارا آخری وقت ہے، زبان سے کلمہ نہیں نکل رہا، اللہ اکبر۔ کوئی صحابی جاتے ہیں سرکار سے کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ارقمہ ہمارے ساتھی اب دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں، ان کی زبان پر کلمہ نہیں آ رہا ہے، اے آقا ہمارے ساتھ وہ نماز پڑھتے تھے، ہمارے ساتھ ہر کام میں شریک ہوتے تھے، یا رسول اللہ جلدی چلیے آپ۔ سرکار دوڑتے ہوئے سارے صحابہ کے ساتھ میں آتے ہیں، ان کے پاس کھڑے ہوتے ہیں، ارقمہ کیا حال ہے؟ ارقمہ اپنی سر کو ہلا کر اشارہ کرتے، یا رسول اللہ جو بھی ہے آپ کے سامنے ہے۔ پیارے آقا نے ان کے منظر کو دیکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی کو بہت علم دیا تھا، کہ سبحان اللہ، بہت علم دیا تھا، بڑی جانکاری دی تھی۔ پیارے نبی نے ارقمہ کے گھر والوں کو بلایا اور کہا، اے ارقمہ کے گھر والوں، یہ بتاؤ کیا ارقمہ کی کوئی غلطی ہے گھر میں؟ تم لوگوں میں سے کوئی ناراض تو نہیں ہے ارقمہ سے، جس کی وجہ سے اس کے زبان سے کلمہ نہیں نکل رہا ہے؟ لوگ کہتے ہیں نہیں، ہمیں کوئی شکایت نہیں ہے۔ نبی بلاتے ہیں ان کی ماں کو، ارقمہ کو، کہتے ہیں ارقمہ کی ماں یہ بتاؤ کیا تمہیں اپنے بیٹے کے اندر کوئی کمی نظر آئی؟ انہوں نے کہا نہیں، مجھے کوئی کمی نظر نہیں آئی، میرا بیٹا آپ کے ساتھ نماز پڑھتا تھا، میرا بیٹا آپ کے ساتھ قرآن پڑھتا تھا، میرا بیٹا آپ کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا کھاتا پیتا چلتا پھرتا تھا۔ یا رسول اللہ، بس ایک چھوٹی سی بات ہے، جب کبھی مجھ سے بات کرتا تھا تو کبھی کبھی لہجہ بولنے کا انداز کڑا کر لیتا تھا، ایسا بولتا تھا، چپ رہو یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے، ایسا بول دیا کرتا تھا یا رسول اللہ۔ یہی بات مجھے ناگوار لگ جاتی تھی، یہی بات مجھے خراب لگ جاتی تھی۔ پیارے اسلامی بھائیوں، موسما سے پیارے آقا نے فرمایا، اے صحابیہ کی ماں، اے صحابی کی ماں، میں تم سے کہتا ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ اپنے ارقمہ کو معاف کر دو، جو تلخ زبان سے بول دیتا تھا، کڑی آواز سے بول دیتا تھا، اسے معاف کر دو۔ وہ ماں کہتی ہے کیسے معاف کر دوں؟ بہت مرتبہ ہر ایک نیکی اس کی پسند ہے، لیکن زبان کی ہلکی سرخی جو کڑک لہجے میں بولتا تھا وہ برداشت کے باہر ہوا کرتی تھی، بھولتا ہی نہیں مجھ سے، یہ بات مجھ سے بھولتی ہی نہیں ہے۔ پیارے آقا نے فرمایا نہیں معاف کر سکتی ہو، نہیں معاف کرو گی؟ ماں نے کہا نہیں معاف کر پاؤں گی، میرے دل سے مٹتا ہی نہیں۔ ایسا ہوتا ہے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ماں باپ کو ایسے جملے بول دیتے ہیں کہ ماں کا دل پھٹ جاتا ہے اور کبھی وہ بھولتے نہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ارے غور کرو، جس ماں نے 9 ماہ تک اپنے خون سے آپ کو اپنے پیٹ میں رکھ کے سینچا، چاہتی تو بچپن میں تم کو پیدا ہوتے ہی تمہارا گلا دبا کے مار ڈالتی۔ پیارے اسلامی بھائیوں، لیکن نہیں، 9 مہینے پیٹ میں پالا، 2 مہینے آپ کو آپ کے لیے قربانی دی، کبھی کھانے کا اس کا ٹھکانہ نہیں ہے، کبھی سونے کا ٹھکانہ نہیں ہے، 2 سال تک اس نے پرورش کی ہم کو۔ اس ماں نے کہا مجھ سے بھولتا نہیں ہے۔ پیارے آقا نے کہا اے میرے صحابیوں ساتھیوں ادھر آؤ، سب لوگ جاؤ، سب لوگ لکڑیاں لے کر آؤ، لکڑیاں یہاں جلاؤ، اور لکڑیاں اکٹھا کی گئی، آگ جلا دی گئی۔ اللہ اکبر۔ پیارے نبی نے فرمایا اے ارقمہ کی ماں سنو، اگر تم معاف نہیں کرو گی تو ارقمہ کو ابھی میں ان صحابیوں سے اٹھوا کر اسی آگ میں جھکوا دوں گا۔ اگر تم دیکھنا پسند کرو اس آگ میں جلنا تو ارقمہ کو دیکھنا پسند کرو تو تمہاری مرضی، اور نہیں پسند کرتی ہو تو معاف کر دو، اور معاف نہیں کرو گی تو یہ آگ بہت تھوڑی سی آگ ہے، اللہ جہنم کی آگ میں ارقمہ کو جلائے گا اگر تم معاف نہیں کرو گی۔ اے میرے نوجوان ساتھیوں، اے میری نوجوان بہنوں، اے میری نوجوان بہنوں، آپ سے گزارش کروں گا، مائیں جو گھر میں ہیں، جو باپ گھر میں ہیں، ان کی قدر کیا کرو، تلخی کی زبان نہ استعمال کیا کرو۔ وہ ماں اور باپ آپ سے برا سلوک نہیں کریں گے، جو بھی کہیں گے آپ کو سمجھانے کے لیے کہیں گے۔ ہاں، ماں باپ سے بھی گزارش کروں گا، حق سے فیصلہ کیا کرو، محبت سے فیصلہ کیا کرو، ہے تو آپ کی اولاد ہی، محبت سے فیصلہ کیا کرو، ٹوٹنے نہ پائے۔ ارقمہ کے لیے آگ جلائی گئی، نبی نے ان کو اٹھوایا، ماں کا دل لرز گیا، کہا یا رسول اللہ میں معاف کرتی ہوں، جیسے ماں نے ادھر یہ کہا میں معاف کرتی ہوں۔ ارقمہ صحابی کے ہاتھ میں تھے، اٹھ کر بیٹھ گئے، پڑھنے لگے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کے بعد پھر ان کے
صحابہ کے گود میں لیٹ گئے، ان کی روح پیارے اسلامی بھائیوں پرواز ہو گئی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ دیکھو، یہ ماں اور باپ کا مرتبہ ہے۔ ماں کا ہی مرتبہ میں نے بار بار نام لیا ہے، باپ کے بھی بارے میں سن لو نوجوان ساتھیوں، نوجوان بچوں۔ باپ جنت کا دروازہ ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے، بنا دروازہ کھولے ہم جنت میں نہیں داخل ہو سکتے ہیں۔ لیکن ماں باپ سے بھی گزارش کروں گا، میں دونوں طرف کی بات کہتا ہوں، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، اسی لیے مجھے لوگ زیادہ پسند کرتے ہیں۔ میں ماں باپ سے بھی کہوں گا کہ اپنے بچوں سے محبت سے پیش آیا کرو، خدا رہا ہے تو آپ کا خونی ہے، آپ کی اولاد غلطی کر دے گا، غلطی کرے گا وہ، لیکن غلطی کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ جسم کا وہ حصہ کاٹ کر پھینک ہی دیا جائے، نہیں، معاف کرو دل سے پیارے اسلامی بھائیوں، اپنے بچوں کو معاف کرو، نہیں تو وہ دنیا میں بھی رسوا ہوں گے، دنیا میں بھی روزی کی تنگی میں پریشان ہوں گے، آخرت میں اللہ تعالیٰ خیر فرمائے۔ نبی نے فرمائے جس کے ماں باپ راضی نہ ہو جنت کی امید نہ رکھے، وہ جنت کی امید نہ رکھو۔ تو دونوں پارٹی سے، دونوں سے، دائیں اور بائیں والے سے، ماں باپ سے بھی اور نوجوان ساتھیوں سے، بچوں سے، بہوؤں سے، ان سب سے گزارش کروں گا کہ سب لوگ ماں باپ کا ہر حال میں احترام کیا کرو اور محبت کے ساتھ زندگی گزارو۔ درود پاک پڑھو، اللہم صلی اللہ علیہ نبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، سامنے رمضان کا مہینہ ہمارے سروں پر سایہ فگن ہے۔ اس رمضان کی برکت کیا ہے؟ آپ دیکھا کرتے ہوں گے جو لوگ رمضان کی قدر کرتے ہیں اور رمضان میں اہتمام کرتے ہیں روزے کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں نہ کہیں سے ان کے گھروں کا انتظام بھی چلاتا رہتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ ایسے عام دن میں کبھی آپ اتنا پھل نہیں کھا پاؤ گے جتنا رمضان میں کھاؤ گے، صحیح ہے نا؟ کبھی نہیں ایسا ہوگا پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکتیں اور رحمتیں دیتا ہے۔ اور رمضان ایک بہت عظیم جس کو ملا، میں شاید گزشتہ مرتبہ تقریر ہوئی تھی، میں نے بات کہی تھی، پیارے نبی جمعہ کی نماز کے ٹائم منبر پر چڑھ رہے تھے، پہلی سیڑھی پر انہوں نے پیر رکھا تو آمین کہا، دوسری سیڑھی پر انہوں نے پیر رکھا تو آمین کہا، تیسری پر انہوں نے پیر رکھا آمین کہا۔ صحابہ نے پیچھے سے پوچھا یا رسول اللہ کوئی اگل بگل بول تو نہیں رہا تھا، آپ آمین بار بار کہہ رہے تھے، آمین کب کہا جاتا ہے؟ کوئی دعا کرتا ہے یا کوئی دعا کرتا، کوئی بات کہتا تب آمین کہی جاتی، جیسے میں ابھی کہوں اللہ تعالیٰ ہمارے بولنے کو قبول فرمائے تو آپ کہیں گے آمین، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کی گھروں کی پریشانیاں دور کرے تو آپ کہیں گے آمین۔ پیارے نبی پہلی سیڑھی پر پیر رکھے کہتے ہیں آمین، دوسری سیڑھی پر پیر رکھے کہتے ہیں آمین، تیسری سیڑھی پر پیر رکھے کہتے ہیں آمین۔ میں کس سیڑھی کی بات کر رہا ہوں آپ جانتے ہیں نا، آپ سب لوگ جان رہے ہیں نا؟ ارے بھائی مسجد میں جو 3 سیڑھی بنی ہوتی ہے خطبہ پڑھنے کے لیے، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا معاملہ ہے کہ آپ آمین کہہ رہے تھے؟ نبی نے کہا جبریل میرے بغل میں کھڑے ہو کر بد دعا کر رہے تھے۔ اللہ اکبر، جبریل سب سے بڑے فرشتے بد دعا کر رہے ہوں اور کون آمین کہہ رہے ہیں؟ نبی، مدینے والے تاجدار، سارے نبیوں کے سردار، میدان محشر میں کام آنے والے آقا، سارے نبیوں کے، اللہ کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے تو ہمارے نبی کا مرتبہ، وہ نبی ان کی بد دعا پر آمین کہہ رہے ہیں تو یہ بات یقین ہوگی جو نبی کہہ دے رہے ہیں وہ پکا ہو کے رہے گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ جبریل کیا کہہ رہے تھے؟ نبی نے کہا، جبریل نے کہا وہ آدمی تباہ اور برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے جو بڑھاپے میں اپنے ماں باپ کو پائے اور ان کی خدمت نہ کرے۔ نبی نے کہہ دیا آمین۔ اس میں ہمارے لیے بھی سیکھ ہے، اگر ہمارے ماں باپ بوڑھے ہو گئے ہیں
खुदारा उनसे अब रिश्ता जोड़ लो। हो सकता है नौजवानी के मामले में कोई तल्ख बातें हो गई हों, हम अलग हो चुके हों, लेकिन अब उनको जरूरत है। जो बचपन के 8 साल उन्होंने हमको पाला था, अब हमारी जरूरत उनको आ गई है। वो बुढ़ापे में पहुंच रहे हैं, उनको हमें पालने की जरूरत आ चुकी है। अब नौजवानों भागो नहीं, अपने माँ बाप की खिदमत करो। अरे कहने में तो एक मसल बार बार कही जाती है, यही माँ बाप है, माँ और बाप है। बचपन जब होता है ना, 8 बच्चों को पालते हैं, 7 6 बच्चों को पालते हैं, लेकिन वही माँ बाप का जब बुढ़ापा आता है ना, 6 बच्चों से 6 लड़कों से एक माँ बाप नहीं पाला जाता। उन भागते हैं, कहते हैं मैं अपने पास कैसे रखूं। माँ ज्यादा बोला करती है, बाप हमेशा बोला करते हैं। अरे याद करो बचपन में 6 लोगों को खिलाया पिलाया माँ बाप ने। तो नबी ने कहा कि जिब्रील कह रहे थे वो आदमी तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए, दुनिया उसकी बर्बाद रहे, आखिरत उसका बर्बाद रहे, जो बुढ़ापे में अपने माँ बाप को पाए उनकी खिदमत ना करे, उनका साथ ना दे, वो बर्बाद हो जाए। लिहाजा लौट कर आ जाओ। नौजवानों आपसे कहूंगा लौट कर आ जाओ। अगर माँ बाप से रूठे हुए खुदारा और माँ बाप से भी कहूंगा उनकी गलतियों को नौजवानों को माफ करके अपने बच्चे को कबूल कर लो। अब तुम्हारी वो जरूरत है, तुम्हारी वो खिदमत करेंगे जो 8 साल आपने बचपन में उनको परवरिश किया था, 8 साल आपको पालेंगे। दूसरी बात नबी ने कहा, क्या कहा? नबी ने फरमाया वो आदमी जो सेहतमंद हो और बिना किसी मजबूरी को के रमजान का महीना पाए और रोजा छोड़ दे, वो बर्बाद हो जाए, वो हलाक हो जाए, वो तबाह हो जाए, उसकी दुनिया बर्बाद रहे, उसका आखिरत बर्बाद रहे। नबी ने फरमाया रमजान का महीना जो पाए वो उसकी कद्र करे, उसका एहतमाम करे। आप समझ रहे मेरी बात को ना? रमजान का महीना पाए, उसमें रोजों का एहतमाम करे, नमाजों का एहतमाम करे। और तीसरी बात नबी ने फरमाया कि वो आदमी तबाह और बर्बाद हो जाए। जिब्रील दुआ कर रहे थे, यही बात जिब्रील कह रहे थे। नबी ने कहा था आमीन। वो आदमी तबाह और बर्बाद हो जाए जिसके सामने मेरा नाम लिया जाए और दरूद पाक ना पड़े। आपको खैर इस बात की तरफ नहीं जाऊंगा। उस आदमी वो आदमी तबाह और बर्बाद हो जाए जिसके सामने मेरा नाम लिया जाए और दरूद पाक ना पढ़े। अल्लाह तबारक व तआला को दरूद पाक बेहद पसंद है। कितना पसंद है? अल्लाह ने कुरान में कहा इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह कहता है मैं और मेरे फरिश्ते उस गैब बताने वाले नबी पर दरूद पढ़ते हैं, लिहाजा तुम सब पढ़ा करो, उस गैब बताने वाले नबी पर दरूद पढ़ा करो। तो लिहाजा इन तीनों बातों से हमें पता चला कि माँ बाप को बुढ़ापे में पाओ तो उनकी जरूर खिदमत करो, और रमजान का महीना पाओ तो उसमें इबादत जरूर करो, और फिर नबी का नाम आए तो दरूद पाक जरूर पढ़ो। प्यारे इस्लामी भाइयों, एक रवायत, एक हिकायत कहकर गुफ्तगू को समेटने की कोशिश करूंगा, बहुत गौर से सुनिएगा। रमजान का महीना मिलना ये भी बहुत बड़ी खुशनसीबी है। अगले साल रमजान से पहले या रमजान में बहुत लोग हमारे गांव के हमारे साथ वाले थे, बहुत ही माँ और बहनें भी थी और बहुत हमारे साथी बुजुर्ग थे, लेकिन इस साल रमजान में वो नहीं है। सही है ना? अगले साल वो लोगों की निस्बती वहां से दुनिया से रुखसती हो गई। अब आने वाला साल रमजान में कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा ये अल्लाह बेहतर जानता है। लिहाजा अब मिला है तो इसको खुशनसीबी समझो। मैं इस बात की आपको दरखास्त करूंगा हाथ जोड़ के, 11 महीना आपने बहुत काम किया दुनियादारी का, 11 महीना आपने बहुत दुनियादारी का काम किया। एक महीना रहमान के लिए निकाल दो, एक महीना अल्लाह के लिए निकाल दो, एक महीना उस परवरदिगार के लिए निकाल दो, ताकि रब्बे करीम की रहमतें और बरकतें आपके दिलों में आपके घरों में उतर जाएं। रमजान का महीना पाना ये बहुत बड़ी खुशनसीबी है। बहुत गौर से सुनिएगा। प्यारे नबी की बारगाह में एक सहाबी आए, उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह मैंने ख्वाब देखा है कि मेरे 2 साथी सहाबी